اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی بدن برزخی میں، اور ہم اس مسئلے پہ پہنچے تھے کہ ہر انسان کے دو بدن ہیں، یا اس سے پہلے ہم ایک مطلب پڑھ چکے ہیں کہ تین عوالم میں انسان کا رشد ہے، مادی جہان سے برزخی جہان، اور برزخی جہان سے اخروی جہان میں انسان جائے گا۔ ہر جہان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدن عنایت کیا ہے۔ مادی جہان میں چونکہ مادہ سے تعلق ہے اور مادے کو حس کرنا ہے، مادے کی معلومات ہیں اور اس میں زندگی بسر کرنی ہے، تو جسم بھی مادی ہے۔ برزخ میں برزخی بدن اور آخرت میں اخروی بدن قیامت میں، یعنی ہر جہان سے جو سازگار بدن ہے وہ عطا ہوگا۔ یہ نظریہ حکمت مطالعہ اور خرافہ کا ہے۔ اس کے مد مقابل ہم متکلمین اور محدثین کا نظریہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ بحث کریں گے، براہ راست اس موضوع پہ وارد ہو جائیں۔ کل جہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ہر انسان کو دو بدن عنایت ہیں۔ البتہ ادھر دو بدن سے مراد مادی اور برزخی بدن کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا، ان دو بدنوں میں سے اولاً و بالذات براہ راست مستقیماً روح کس بدن میں تصرف کرتی ہے اور کس بدن میں اس کے واسطے سے تصرف کرتی ہے؟ یعنی ایک بدن وہ ہے جس میں روح ایک واسطے اور ذریعے سے تصرف کر رہی ہے، اور ایک بدن میں بذات خود نفس انسانی تصرف کر رہا ہے۔ سوال یہ واضح ہوا؟ یہ سوال در حقیقت خصوصیات جہان جو ہم نے پہلے پڑھے تھے اس سے ایک نو مربوط ہے اور عقلی پیمانے کے اوپر ہے۔ اس کو درک کرنے کے لیے اپنی ذات میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند متعال نے توفیق دی یہ کتاب تیزی سے ختم کی جائے، چونکہ ہمارے ہاں عرفاء کا جو سیر و سلوک کا سفر رہا ہے اس کا طریق امام علی علیہ السلام کی یہ روایت ہے جو قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس لیے معرفت نفس کو مقدم کیا جاتا ہے یہ جو سفر سیر و سلوک کی طرف۔ تو یہ در حقیقت ہمارے نفس کی معرفت ہے۔ فلسفے میں اس کو نفس فلسفی کے عنوان سے پڑھایا جاتا ہے، اور اشارات و تنبیہات میں پورے ایک نمط اس کے اوپر موجود ہے، نفس اور اس کے تمام خصوصیات کے حوالے سے۔ لیکن اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ چار ناچار اس میں آ جاتا ہے۔ ادھر اسلوب بہرحال عقلی اور ایک سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہے، یہاں پہ ہمارا جو اسلوب ہے وہ حکمت مطالعہ کے مزاج میں ڈھلا ہوا ہے۔ خوب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال پہ تھوڑی دقت کریں، چونکہ سوال کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو جواب تیزی سے عرض کر کے ہم آگے جائیں گے۔ صحیح ہے، صفحات زیادہ ہیں کتاب کے، کوشش کریں گے کہ مطالب کا بیان آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہر نفس کو دو بدن عطا ہوتے ہیں، ان بدن میں سے، ان دونوں بدنوں میں سے ایک بدن سے نفس کا تعلق مستقیماً و براہ راست ہے، اور نفس ایک بدن میں براہ راست تصرف کرتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے۔ نفس سے مراد یہاں پہ کوئی روح ہے یا نفس انسانی، ذات انسانی، آپ اسے روح کہیں، اسے نفس ناطقہ کہیں، ابھی انشاءاللہ آئے گا۔ اور روح مشترک لفظی ہے، متعدد معنی میں آتی ہے۔ ہماری یہاں پہ روح سے مراد ذات انسانی ہے، صحیح، چونکہ ذات انسانی ایک مرتبے پہ روح بھی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ذات انسانی یہ جو بدن ہے، بدن کے مزاج سے انسان کے جسم کے اندر ایک حیات برپا ہوتی ہے، حیات مادی، اسے روح بخاری کہتے ہیں۔ وہ نفس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، وہ جسم سے ہے، اس لیے روح چند معانی میں آتی ہے۔ مثلا روح سے بعض اوقات مراد روح الامین بھی لیے جاتے ہیں۔
تو ہم ابھی انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے اوراق میں اس کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا کہ بلکہ انہوں نے حاشیے میں اسی صفحے کے حاشیے میں روح کے معنی ذکر کیے ہیں جو مختلف معنی ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال پہلے ہم اس سوال کو سمجھ لیں، سوال کے جواب میں پھر وارد ہوتے ہیں۔ سوال میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بدن انسان کو دو عطا ہیں، برزخی بدن ہے اور انسان کے پاس مادی بدن ہے۔ کیونکہ مادی بدن کا احساس تو ہم کر رہے ہیں، اس مادی بدن کے ماوراء بدن کون سا ہے؟ وہ برزخی بدن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال میں نے عرض کی تھی کہ ماں کے شکم میں جو جھلی ہے یا ماں کے شکم کے اندر ہے جو ایک ہول چڑھا ہوا ہے بچے کے اوپر، یہ جھلی خود ایک بدن ہے، اس جھلی کے ماوراء کیا ہے؟ اصل بدن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ مادی بدن ہے، اس کے ماوراء برزخی بدن ہے، اگرچہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا، چونکہ برزخی بدن ان مادی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جیسا کہ اگر کسی نے بالفرض دیکھنا ہے شکم مادر میں تو وہ جھلی کو دیکھے گا، ممکن ہے کہ اندر اسے بدن نظر نہ آ رہا ہو۔ ہم مثال لینے کے لیے اس کو تعبیر کر لیں، بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس مادی جسم کے ماوراء اس کا برزخی بدن نہ ہو جو اس کی حقیقت ہے۔ اسی برزخی بدن کو عرفاء دیکھ کے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چشم برزخی کھلنا۔ اس ظاہری بدن کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ظاہری بدن میں تو نہیں چیزیں محفوظ نہ، ظاہری بدن ایک حقیقت رکھتا ہے اور اس کے ماوراء ملکوتی بدن یا برزخی بدن ایک اور حقیقت اس عنوان سے حقیقت رکھتا ہے کہ وہ انسان کے لیے حقیقی بدن ہے۔ ہاں ان دونوں میں اتحاد موجود ہے، مادی بدن کا برزخی بدن کے ساتھ اتحاد انتہائی قوی ہے، درست ہے۔ یہ انشاءاللہ مطالب مزید بھی آپ کے لیے آشکار ہوں گے، لیکن اس جگہ پہ دقت طلب جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہر انسان کے دو بدن ہیں، دو بدن میں سے ایک بدن کو روح یا ذات انسانی براہ راست تصرف اور تدبیر کرتی ہے، اور دوسرے بدن کو پہلے بدن کے توسط اور ذریعے سے تدبیر کرتی ہے۔ بس ایک بدن بدون واسطہ تدبیر ہو رہا ہے نفس کے ہاتھوں، اور ایک نفس تدبیر کر رہا ہے واسطے کے ذریعے سے۔ بس ایک مادی بدن ہے اور ایک برزخی بدن۔ ان دونوں میں سے کون سا بدن وہ ہے کہ جسے بدون واسطہ مستقیماً براہ راست انسانی ذات جو ہے وہ تدبیر کر رہی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے، اور اس کی مدد سے دوسرے بدن کو وہ تدبیر اور تصرف میں لاتی ہے؟ وہ پہلا بدن کون سا ہے جس سے براہ راست تعلق ہے، اور پھر اس بدن کے ذریعے سے اس مادی بدن سے یا اس ایک دوسرے بدن سے تعلق ہے، ابھی مادی نہ کہ دوسرے بدن سے تعلق ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ نفس کا در حقیقت برزخی بدن سے براہ راست تعلق ہے، اور اس برزخی بدن کے واسطے سے اس جسمانی اور ظاہری بدن سے روح کا تعلق ہے یا ذات انسانی کا تعلق ہے۔ اچھا، تعلق انسان کا ذاتاً ہے، لیکن تصرف اور تدبیر کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ چونکہ ذات انسان جو ہے وہ ایک مجرد خلقت ہے، لہذا اس کا تعلق انسان کے تمام ان ابدان سے ہے۔ لیکن جب تصرف اور تدبیر کی بات آتی ہے تو نفس سب سے پہلے کس کی تدبیر کرتا ہے؟ برزخی بدن کی۔ سب سے پہلے کس میں تصرف انجام دیتا ہے؟ برزخی بدن میں۔ برزخی بدن کے تصرف اور تدبیر، ابھی عرض کرتا ہوں، مثالیں میں عرض دوں گا۔ تدبیر آپ کہہ لیں، تدبیر میں اسی لیے اس کے مد مقابل عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تدبیر اور تصرف برزخی بدن میں ہوتا ہے، اور پھر اس مادی بدن میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مادی بدن کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ذات انسان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ذات انسان کا وطن کس کو قرار دیا تھا؟ حب الوطن من الایمان۔ یہ جملہ سنا ہوگا، اگرچہ شیعہ سنی کتب میں یہ روایت کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، عرفاء کی کتابوں میں موجود تھی، اور وہاں سے پھر یہ زبان زد و عام ہو گئی۔
یہ حدیث ہے کہ وطن سے محبت ایمان ہے تو عرفا نے اس کو ذکر کیا. یہ کون سا وطن ہے؟ ہم نے ذات انسان کا وطن کیا قرار دیا تھا؟ ذات انسان کا کون ہے وطن؟ کون سا جہان تھا؟ وہی نا، ذات انسان اور نفس تو ایک ہی چیز ہے نا. اس کا وطن کہاں پہ وہ خلق ہوئی؟ برزخ میں یا ارواح میں؟ نہیں، ہم نے پڑھے 3 جہان ہیں. تو ایک عالم مثال ہے، ایک عالم عقل، ایک عالم مادہ. سب سے پہلے کون سا جہان تھا؟ عالم مادہ. اوپر سے آنا ہے. ہاں، عالم عقل. پھر عالم مادہ. تو انسانی نفس کہاں پہ خلق ہوا؟ عالم عقل میں. عالم عقل تجرد ناقص ہے یا تام ہے؟ تمام ہے. ہاں، تجرد ناقص اور تام ہے. اور عالم مادہ اور مادہ تام ہے. وہ تجرد تام ہے اور یہ مادہ تام ہے. اور ان کے درمیان کیا ہے؟ برزخ ہے جو عالم مثال ہے. جو نہ تجرد تام ہے اور نہ مادہ تام ہے. مادہ نہ ہونا نا، مادہ اور صورہ نہ ہونا. یہ اصطلاح تو ہم شاید آپ نہیں تھے ان دروس میں، تفصیلی ہم پڑھ چکے ہیں. تجرد ایک فلسفی اصطلاح بن گیا. فارسی میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بیوی بچے اہل و عیال سے خالی اسے کہتے ہیں مجرد. مجرد یعنی خالی ہونا. علم صرف میں بھی ہم پڑھتے ہیں مجرد اور مزید. اگر حروف مزید سے وہ خالی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجرد. ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد. اسی طرح یہاں پہ ہے کہ اگر وہ مادہ اور صورہ سے خالی ہو مرتبہ انسانی تو یہ ہو جائے گا تجرد تام. اور اگر مادہ اور صورہ ہر دو ہو، اب تو تجرد ہے ہی نہیں، یہ مادہ تام. اور اگر تجرد ناقص اور مادہ ناقص یعنی صورہ ہو اور ادھر سے مادہ نہ بھی ہو، یعنی ایک صفت ہے تجرد کی اور ایک صفت ہے عالم مادہ کی، تو یہ برزخ یا عالم مثال کہلاتی ہے. ادھر یہ ایک آپ نے بات معلومات اپنے ذہن میں دوبارہ دہرا لی. دوسری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے نفس کا اپنے بدن سے تعلق کے لیے سنخیت کا ہونا ضروری ہے. عمل بھی اسی سے مسانخ بنے گا کہ جو اس کا افاضہ کی استطاعت اس نے یا استعداد اس نے پیدا کی ہے. سنخیت سے مراد تھی سازگاری، یعنی ہر چیز جو اس سے سازگار ہے وہ اس سے صادر ہوگی. یہ انسان کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے. مثلا امیر ہونے سے پیسہ نہیں نکلتا، اس لیے سب سے بڑی ذلت جو ہے نا وہ عمرا یا صاحب اقتدار کے پیچھے ذلیل و خوار ہونا ہے. چونکہ کسی کے پاس سے جو افاضہ ہوتا ہے وہ کمالات کی اساس پہ ہے. اگر سخاوت ہو تو اس سے پیسہ نکلے گا، کیونکہ پیسہ جب آتا ہے نا تو امراض لے کے آتا ہے نا. بخیل اسے بناتا ہے، حریص اسے بناتا ہے. اس لیے جتنا امیر اتنا حریص، جتنا امیر اتنا بخیل. لہذا اسی طرح جتنا اقتدار اتنا شہوت ران اقتدار کا. لہذا ان لوگوں سے نہیں مطلب نکل سکتا، مگر اس میں تلاش ہے، یعنی مسانخت ادھر تلاش کریں. پیسہ ہونے کی سازگاری کس چیز سے ہے کہ چونکہ جب بھی کسی کے پاس ایک شے آتی ہے اس سے انسانی نفس کا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شہوات کو وہ قائم کرتا ہے. اس لیے کس چیز سے انسان کے پاس سے ایک چیز نکل سکتی ہے؟ مثلا سخاوت ہو، کمال سخاوت. سخاوت کا عطا سے تعلق ہے، پس عطا کا تعلق کس سے ہوا؟ سخاوت سے. اسی طریقے سے ہر ایک عزت احترام نہیں کرے گا. عزت احترام کا تعلق بالفرض کس سے ہے کہ تواضع سے. تواضع ہوگی تو عزت دے گا نا، احترام. متکبر ہو تو نہیں دے گا. اسی طریقے سے انسان کے ساتھ جو نرمی کا سلوک کرے گا وہ رحمت کی اساس پہ ہے. رحمت اور نرمی آپس میں مسانخ ہیں. اگر یہ مسانخت کے قاعدہ ہمارے پاس تمام جگہوں کی پر جاری ہوتا ہے. مسانخت میں اس لیے یہ کلمہ مسانخت یا سنخیت کا بار بار آپ کی خدمت میں لفظ ادا کر رہا ہوں تاکہ اس سے ایک مانوسیت انجام پا جائے. صحیح، مسانخت یا سنخیت یعنی سازگاری. چیزوں میں سازگاری ہو تو تب اس سے صادر ہوتی ہیں، وَإِلَّا اس سے صادر ایک شے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پھر کئی اسباب بنتے ہیں. مثال کے طور پہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی جو زوجہ تھی وہ اس کے دل کے نرم کرنے کا باعث بنی، نہ کہ بچہ اس کے دل کے نرم ہونے کا باعث بنا.
یعنی اس کی اپنے زوجہ سے جو ایک تعلق تھا اس کی بنیاد پہ اس نے زوجہ کے مطالبے کو قبول کر لیا، وَإِلَّا اس کا شقی القلب اسی طریقے سے تھا، لہذا اس نے اس کے بعد بھی شدید ترین ظلم و ستم ڈھائے بنی اسرائیل کے اوپر۔ خلاصہ کلام سنخیت جو ہے نا یہ مہم ہے۔ مثلا برف سے مسانخ ٹھنڈک ہے، آگ کے مسانخ کیا ہے؟ گرمائش ہے، صحیح ہے، حدت۔ سخاوت کے مسانخ عطا ہے، صحیح ہے۔ نرمی کے مسانخ رحمت ہے، کسی کا دل رحمت ہوگی تو نرمی صادر ہوگی نا۔ شقی سے ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ دوریاں، یا ایک ہے شقی جو ہے وہ ٹکراؤ کی ایک فضا کو قائم کرتا ہے۔ اور اسی سے ہمارے پاس بہت سارے مادے بھی آئے ہیں، جیسا کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے الکافی میں، اس کی شرح بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جنود العقل والجہل ہے، صحیح ہے۔ جہالت کی دنیا سے نورانیت نہیں نکل سکتی، نورانیت نکلے ہی کی کہاں سے؟ جو عقل کے لشکر ہیں، وَإِلَّا نہیں نورانیت آ سکتی۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام اس کے اوپر بڑا شدید ہے، اس لیے معصوم کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ جو کاملاً ہدایت کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل خلق کیا ہے، بقیہ کو جو ہیں وہ خلقت ان کی عیبدار اور ناقص ہے۔ خلاصہ کلام یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا کہ مسانخت اور سنخیت کے کلمے سے ہم تھوڑا سا مانوس ہو جائیں، اور یہاں پہ ممکن ہے بعض لوگوں نے شبہات کھڑے کیے ہیں فلسفہ عرفان کے خلاف ایک فضا قائم کرنے کے لیے، جبکہ یہ قاعدہ انسان کو تمام تعلیمات دینیا میں بھی واضح نظر آتا ہے اور تمام دنیا کے حقائق میں بھی۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈک دیتی ہے، آگ ٹھنڈک نہیں دیتی، اس کی گرمائش میں کوئی رکاوٹ ڈال دی اس لیے اس کی تپش نہیں پہنچ رہی، وَإِلَّا آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، برف گرم نہیں ہو سکتی، ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی رکاوٹ ڈال دی کہ ٹھنڈک اس کی محسوس نہ ہو، وَإِلَّا برف کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رکاوٹ ڈال دینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی سازگاری جو اس کی ذات میں موجود ہے وہ ختم کر دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ جب سمجھ آ گیا تو یہاں پہ اب ایک سوال جو کہ آپ کو بڑے پیمانے پہ یہ مطلب واضح کر دے گا، تجرد تام آیا سنخیت اور مسانخت رکھتا ہے مادہ تام سے یا نہیں سنخیت رکھتا؟ تھوڑا غور کریں میرے ہمراہ۔ ایک ہے مجرد تام کاملاً مادہ اور صورت سے عاری، اور ایک ہے مادہ تام کاملاً مادہ اور صورت میں ڈھالا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی سنخیت ہے، کوئی سازگاری ہے؟ بس ایک مطلب آپ نے جہانوں میں پڑھ لیا، بس جہان عقل براہ راست جہان مادہ کے ساتھ مرتبط ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں چونکہ سنخیت اور مسانخت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، سنخیت اور مسانخت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب واضح ہوا؟ لیکن یہ مطلب اصل میں عموماً کتابوں کے اندر بہت آشکار نہیں موجود، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشارہ کیا ہے، اور اس لیے اس کو تھوڑا دقت سے ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، بین سطور آ جاتا ہے، یعنی چند سطروں میں ایک یا دو پیراگراف، اس لیے اس کو تھوڑا دقت کر کے لینا ہے، اور عموماً اس لیے نہیں اس کو تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے جب مقدمات پیچھے بیان کر دیے گئے ہیں تو فرض یہ کیا جاتا ہے کہ ذہن خود بخود پہنچ جائے، لیکن ذہن فوراً نہیں پہنچتا، اس لیے صرف توجہ دلانا ہی مقصود تھا۔ ایک مقدمہ ہم نے پڑھ لیا، جہان تین ہمارے پاس جہان ہیں، ان تینوں سے انسانی نفس، انسانی روح وہ وابستہ ہے۔ نمبر 2، سنخیت کا قاعدہ ہے کہ سازگاری ہونا دو اشیاء میں ضروری ہے، ورنہ ان میں تعلق قائم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بس ایک جہان عقل کیا ہے؟ تجرد تام، اصلاً مادہ اور صورت کی وہاں پہ شائبہ اور جھلک بھی نہیں ہے، اور ایک ہے مادہ تام، تجرد نہیں بلکہ مادہ تام کاملاً مادہ اور صورت میں ڈھلا ہوا ہے، ان دونوں میں کسی قسم کی سنخیت نہیں موجود، سازگاری یا مسانخت موجود نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہو کہ جو ایک طرف سے تجرد تام سے مسانخت رکھتا ہو اور ایک طرف سے مادہ تام سے مسانخت رکھتا ہو۔ یہ کیا کہلائے گا؟ عالم مثال یا عالم برزخ۔
اس لیے اگر یہ نہ ہوتا تو عالم عقل کے فیوزات عالم مادہ میں منتقل نہ ہو رہے ہوتے. یعنی ایک طرف ہے لائٹ، ایک طرف ہے ٹرانسفارمر، تار کا ہونا ضروری ہے ورنہ ٹرانسفارمر کے فیوزات اس لائٹ تک پہنچ نہ رہے ہوتے. یہ نقطہ واضح ہوا، یہ عقلی ایک قاعدہ ہو گیا. اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذات انسان ادھر مقصود ہے، چونکہ میں نے عرض کیا نا یہ ذات انسان مختلف مراتب میں مختلف نام اختیار کر لیتی ہے ذات ایک ہی. جیسے اگر بالفرض مسجد میں ہے تو نمازی کہلاتا ہے، گھر میں ہے تو ولی کہلاتا ہے، ہم محلے میں ہے تو ہمسایہ کہلاتا ہے. اب ذات تو ایک ہی ہے نا، صرف اس کے جہات یا مراتب مختلف ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ذات انسان ایک ہے، اس کے نام مختلف پڑھ سکتے ہیں لیکن ذات انسان کیا ہے؟ ایک. ادھر سوال آپ سے، ذات انسان مجرد تام ہے یا مجرد ناقص ہے یا مادہ تام ہے؟ تینوں میں سے کیا ہے انسان کی ذات؟ ذات انسان مادہ خود ذات انسان. ابھی نہیں، ذات انسان جسے آپ روح انسانی کہتے ہیں. دونوں پہلو ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے خلق کیا، ہم سب کی ارواح اسی طریقے سے ہیں. ہم سب دیکھیں عالم ارواح بھی نہیں، یہ عالم عقل ہے. وہ مجرد تام ہے. عالم ارواح عالم عقل ہے. انسان کی روح کہاں پہ خلق ہوئی ہے؟ عالم ارواح و عالم عقل. عالم ارواح میں رہتی دو مخلوق ہیں، صحیح. اپنی خلقت کے بعد سے لے کے واپسی تک دو مخلوقات خصوصاً رہتی ہیں، ایک فرشتگان ہے اور ایک انسان کی روح ہے. اگرچہ جن بھی آپ کہہ لیں اس مقام پہ، البتہ مقام انسانی جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے قرار دیا گیا یا انبیاء علیہ السلام کے لیے، وہ اس عالم عقل سے بالا تر ہے. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جسے کون جامع عرفان میں کہتے ہیں یا انسان کامل انسان کہتے ہیں. اس لیے اس کو بعنوان ایک جہان متعارف عرفان کراتا ہے. جہان عقل کے اوپر وہ بالا تر ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مقام محمد و آل محمد علیہ السلام. صحیح. لیکن وہ اوپر سے نیچے تک، ہر شے اوپر سے نیچے تک آتی ہے. اس لیے جو جتنا بالا ہے وہ نیچے کے تمام مراتب کو گھیرے ہوئے ہے. البتہ یہ جو گھیرنا ہے یہ مادی جسم سے نہیں ہے، یہ ان کی ذات وجودی کے اعتبار سے ہے. اب یہ والی باتیں ذات وجودی کے اعتبار سے ہے اور یہ عقلی دلائل سے ثابت ہو جاتی ہے. جیسے بھی یہ دو قاعدے ہم نے پڑھے کہ مسانخت اور سازگاری کا جو قاعدہ ہے، اسی طرح یہ قاعدہ ہے امکان اشرف آتا ہے. صحیح. اور اسی سے پھر ایک اور قاعدہ نکلتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ بالفرض اس کا نام رکھ لیں کہ امکان سافل. اس طرح چند قواعد ہمارے سامنے عقلی آتے ہیں، وہ پھر عقلی قواعد کی روح سے ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کبھی کریں گے. یہاں پہ عقلی قاعدہ کیا ہے کہ ایک چیز جو دوسری شے سے تعلق پیدا کرتی ہے، جسے آپ صدور نام دیں یا انتقال فیوزات نام دیں، کچھ بھی نام دے دیں، ایک چیز دوسری شے سے اس وقت تک تعلق پیدا نہیں کر سکتی جب تک ان میں سنخیت اور سازگاری یا مسانخت نہ ہو. اگر یہ مسانخت یا سازگاری انجام پائے تو تب ہو سکتا ہے، وإلا نہیں تعلق جوڑ سکتا. یہ ہم آپ پورے دنیا کے تمام حقائق میں اسی طریقے سے ہے. لہذا ہم مکتب تشیع اس بات پہ بہت واضح ہے، ایک عاصی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہی ہمارے لیے ہادی ہو سکتے ہیں، جن سے نہ اللہ کبھی غضبناک ہوا اور جو نہ کبھی گمراہ ہوئے. لیکن جو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں غضبناک اللہ تعالیٰ ان پہ ہوا یا گمراہ ہوئے ہیں، ہم ان کو اپنا اصل ہادی قرار نہیں دے سکتے. سنخیت نہیں ہے اس میں. خدا اور بندوں کے درمیان کیا چیز سنخیت ہے؟ ابھی انشاءاللہ اس کو آگے پڑھائیں گے نا. علت معلول کی بحث آتی ہے، یہی تو وجہ کہ وسائط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا. یہ سے خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے وسائط کے عنوان سے. اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتے، اگر ہوں تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. علت معلول کے علاوہ بھی سنخیت ہونا ضروری ہے. علت معلول کے قاعدے میں سب سے زیادہ آشکار ہے سنخیت کا ہونا، چونکہ ہر علت سے ہر معلول نہیں صادر ہوتا. وہ اس جگہ پہ پڑھیں گے، البتہ اس سے مراد کی ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ متکلمین اور بعض عوامی حلقے جو ہے نا اپنے طور پہ خیالی اور وہمی طور پہ اسے پڑھ لیتے ہیں قاعدہ واحد کو، اور پھر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں.
جبکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں حکیم یا حکماء اس کو وہ سمجھتے نہیں. لیکن سنخیت ہمیں معلوم ہو گئی. یہی وسائط ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں. جو چیز صادر ہو رہی ہے قبل اس کے کہ اس کائنات میں صادر ہو، کوئی کیڑا ہے، کوئی ذرہ ہے، کوئی ایٹم ہے، کوئی بھی ذرہ، وہ قبل اس کے کہ مادی جہان میں ظاہر ہو. پہلے کہاں پہ ظاہر ہوا؟ عالم مثال میں ظاہر ہوا. اس سے پہلے کہاں ظاہر ہوا؟ عالم عقل میں. اس سے پہلے ہے عالم اسماء و صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. عالم اسماء و صفات اور جہان عقل مثال اور یہ عالم مادہ، یہ جہان خلقت کہلاتا ہے. عالم امکان بھی اسے کہتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں پہلے سے خلق ہوئی ہیں. دیکھیں خلق ہوئی ہیں، جیسے بیج خلق ہوا ہے اس کے اندر درخت ہے یا نہیں؟ اس کے اندر استعداد ہیں. وہی نا، استعدادی بالقوہ درخت ہے نا، اس کو اب نشونما چاہیے. یہ جہان اللہ تعالیٰ نے نشونما کے لیے خلق کی ہے، جینے کے لیے نہیں. اسی لیے اس میں سختی اور نرمی اللہ تعالیٰ نے دی. یہ عمل کی جگہ ہے. آپ نے جیسا عمل کیا ویسا کاٹیں گے. کوئی بالفرض بھاگا دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، جمال کے پیچھے، جو جس کے پیچھے بھاگے گا اسی کو اندر وجود دے گا. یہی ہمارا ٹاپک بھی ہے. لیکن یہاں پہ سنخیت کے جب آپ نے اصول پڑھ لیا، اب ہم آگے آئیں. انسانی روح جو ہے سب سے پہلے یا ذات انسانی وہ عالم عقل میں خلق ہوئی. صحیح؟ یعنی مجرد تام ہے اس کی حقیقت. ذات انسانی کی حقیقت پہلے مرتبے پہ کیا ہے؟ مجرد تام ہے. اب جب وہ مجرد تام ہے تو یہ مادی بدن کیا ہے؟ یہ مجرد ناقص ہے. مادی بدن مادی بدن نہ، یہ مادہ تام ہے یا مادہ مادہ تام ہے؟ تجرد کا ہے. سورہ مادہ دونوں ساری چیزیں. آپ ویٹ کرنے والی مشین کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو بتائے گی 120 کا یہ انسان ہو گیا. تجرد ہوتا تو وزن نہ ہوتا نا، جیسے علم کا وزن ہے کوئی، لیکن وہ علم کتابوں میں سما جائے تو اٹھایا نہیں جاتا. بس یہاں پہ ایک سوال، جب ذات انسان مجرد تام ہے اور یہ بدن مادی کیا ہے؟ مادہ تام، تو ان دونوں میں سنخیت موجود ہے کیا؟ تو پھر یہ ذات انسان براہ راست اس مادی بدن کی کیسے تدبیر کرے گا؟ آپ نے خود ہی پہلے کہا نا، جہان عقل سے جہان مادہ میں ایک تار ہونی چاہیے ٹرانسفارمر اور بلب کے درمیان. سنخیت ہیں، دونوں طرف تام ہونا ہے. ان کے اندر سنخیت نہیں وہ مجرد تام یعنی مجرد تام ہے. یہ عقل جو ادھر ہم الفاظ کے اندر نہیں اشتراک کو ڈھونڈ رہے ہیں. سنخیت ہے اشیاء کی ذات میں ایک تعلق کا ہونا. الفاظ کے اندر اشتراک پایا جانا تھوڑی ہمارے پیش نظر ہے. یہ استعداد ہم کہہ سکتے ہیں. آپ پہلے اس کی اوپر توجہ کریں نا. تجرد تام کہتے ہیں اور مادہ تام کہتے ہیں، تو تام کی وجہ سے تھوڑی سنخیت پیدا ہو جاتی ہے. تو صرف مشترک لفظی ہم کہہ سکتے ہیں، ادھر بھی مشترک لفظی کام. مثلا آپ کے انس اور جن میں چونکہ نون ساتھ آ رہا ہے تو دونوں میں ایک اشتراک پایا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. الفاظ کے ایک جیسے ہونے سے تھوڑی زبات میں آ جاتا ہے. کام ہونا یعنی اس کو اور الگ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مجرد کام ہے اور یہ ذات انسان جو ہے وہ تجرد تام ہے. بدن مادی وہ مادہ تام ہے. تو ذات انسانی کیسے براہ راست اس مادہ تام سے وابستہ ہو سکتا ہے؟ لہذا جس طرح اس جہان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے، ادھر بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اس کا نام ہے بدن برزخی. وہی بدن برزخی ہے کہ جو ایک طرف سے ذات انسانی سے براہ راست وابستہ ہے اور دوسری طرف سے براہ راست اس مادی جہان سے وابستہ ہے. اس لیے ذات انسان یا نفس انسانی یا نفس ناطقہ وہ تمام کے تمام تصرفات کس کی مدد سے کر رہے ہیں؟ بدن برزخی کی مدد سے. یہ روشن ہو گیا، اب واضح ہوئی آپ کے لیے بات. تھوڑا سا اس کو ذرا جامع لکھنے میں سمجھ. لیکن سنخیت کا قاعدہ جو ہے نا ہمارے سامنے آشکار ہونا چاہیے. تجرد تام اور مادہ تام میں سنخیت نہیں پائی جاتی، اس لیے تجرد تام سے ایک شے کے اثر کا مادہ تام میں ظاہر ہونے کے لیے درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے. وہ واسطہ ناقص ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس کا ایک سرا تجرد تام کے ساتھ ملا ہو اور دوسرا سرا مادہ تام کے ساتھ ملا ہو.
تو یہاں پہ وہ تار کا کام کرتا ہے جو ٹرانسفارمر سے چیز کو لے کے بلب تک پہنچا رہا ہے. صحیح. اسی طرح سے نفس نے اگر اس بدن میں تصرف کرنا ہے تو وہ سارے تصرفات، تصرف کرنا کہتے ہیں کہ بدن کو استعمال کرنا. مادی بدن کو روح یا ذات انسان جتنی استعمال کرتی ہے کس کی مدد سے کرتی ہے؟ ہاں، برزخی بدن کے توسط سے کرتی ہے. مثلا یہ آنکھ ہماری ہے، یہ کعبہ کی بھی زیارت کر سکتی ہے، حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کر سکتی ہے، زیارت علماء و مومنین بھی کر سکتی ہے، زیارت والدین بھی کر سکتی ہے، اور جرم نامحرم بھی، نگاہ نامحرم بھی ڈال سکتی ہے یا نہیں؟ ہر جو عمل انجام دے رہا ہے وہ پہلے کہاں پہ انجام پا رہا ہے؟ عالم نہیں، ابھی اپنے بندے نفس ذات کی طرف کے ذریعے سے بدن برزخی، بدن برزخی یعنی اپنے نفس میں پہلے انجام دے رہا ہے. چونکہ آپ نیت اور ارادہ پہلے کہاں انسان کرتا ہے؟ وہ اپنے نفس میں کرتا ہے نا. نفس کے ساتھ جو بدن برزخی ہے اس کے اثرات اس مادی بدن سے ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے اگر عوالم سے پہلے ارادہ ہے یا عوالم کے بعد ارادہ ہے؟ عوالم میں تو انسان خلق ہوا نا، ایک ذات انسان ہے، وہ ذات انسان ان عوالم سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر عالم کو درک کرنے اور اس میں جینے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے یا نہیں؟ ذات انسان کو وسائل دیے نا. ایک دفعہ آپ ان وسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذات انسان کو دیا ہے، اور ایک دفعہ اس جہان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس جہان سے تعلق کا انسانی ذات کا. ان دونوں میں جدائی پیدا کرنا لازم ہے. مثلا یہ مادی جہان آپ کو اس آنکھ کے عضو کے بغیر نظر آ سکتا ہے، جبکہ حس آیا مادی ہے، 5 سینسز. اگر مادی ہوتے تو خواب میں کیسے استعمال کر رہے ہوتے؟ بس یہ جو حواس کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کبھی مادی اعضاء کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے اور کبھی بدن برزخی یا بدن ملکوتی کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے. اگر یہ حواس ملکوتی بدن سے تعلق پیدا کریں تو یہ حواس سے ملکوتی کہلائیں گے. اگر یہ حواس اس عضو آنکھ یا جسمانی بدن سے تعلق پیدا کریں تو حواس خمسہ مادی کہلائیں گے. اس کی نسبت ہے بس ایک نو. لہذا ذات انسان پہ بھی توجہ کریں. ذات انسان طولانی طور پر موجود ہے، فرشتے بھی اسی طرح، لیکن فرشتے یہ مادی بدن نہیں اختیار کر سکتے. صحیح، مادی بدن اختیار نہیں کر سکتے. اگرچہ اس کے اوپر علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن عرفا عرفان نظری اس بات کو آ کے واضح بیان کرتا ہے، حکمت مطالعہ اسے بیان کرتا ہے، فرشتگان یہ اس دنیا میں مادی بدن اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے، یا فاطمہ صلی اللہ بشرا سویہ، جناب مریم علیہ السلام کے پاس جو جبریل امین آئے، یا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یا حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چھلانگے دیواروں کو پھلانگتے ہوئے آ گئے. یہ سارے کے سارے واقعات یہ مادی نہیں ہیں. ہاں، یہ مثال میں ہے اور انسان قوت خیال سے اسے درک کر رہا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. وہ بھی اسی طریقے سے ہے. فرشتہ مادی بدن نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ اس کا وطن جو ہے وہی جہاں انسانی نفس کا وطن ہے، ذات انسانی کا وطن ہے، وہ عالم ارواح ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے. ہم وہاں پہ رہتے ہوئے تنزل کرتے ہیں، تنزل کے بعد اب ہم نے واپسی کا سفر کیا. ہر شے اسی طرح سے ہے. ابھی ہمارا اصل ٹاپک آگے یہی تھا، اس کے اوپر ہماری زیادہ بات ہوگی. ہر شے کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتر رہی ہے، ہر شے. اس لیے آپ قرآن کریم میں ہمارا ماہ مبارک رمضان کا یہی موضوع تھا، نزول، لیکن وہ ادھورا رہ گیا جنگ کی وجہ سے، کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، بارش نازل ہو رہی ہے، لوہا نازل ہو رہا ہے. قرآن کریم کے اگر آپ آیات کو ملاحظہ کریں، وہی نازل ہو رہی ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ ہر چیز اس طریقے سے نزول کی طرف آ رہی ہے. جب وہ نازل ہو رہی ہے تو نشو و نما نہیں پائے گی، ابھی اپنے مراتب کے اوپر نازل ہو رہی ہے. جب وہ جہان عقل میں ہے تو خالصتاً تجرد تام ہے.
جب وہ اس سے نیچے اتری اپنی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب آئے گا بقیہ چیزیں پھر کس طرح تجرد تام سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے فرشتگان کے ذریعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا ہماری روح ہے، یہ عالم عقل سے آگے برزخ میں، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، ادھر رہتے ہوئے آئی، ادھر رہتے ہوئے آگے، مگر آپ نے اوپر سے نیچے ہاتھ ڈالا، پھر یہ دوبارہ مثلا یہ عالم مادہ سے کیوں برزخ میں جا رہی ہے؟ وہاں پہ ایک نئے اب نشو نما پا کے جا رہی ہیں، پہلے بالقوہ تھی اب بالفعل ہو گئی ہے نا، اس لیے برزخی بدن جب ہم لفظ بولیں گے وہ فقط فعلیت محض ہے، اس لیے اترتے ہوئے بدن برزخی نہیں کہتے، جب نزول کر رہے ہیں نا، اس سے جب وہ اتر رہی ہے تو پہلے برزخ ہے، لیکن جب اوپر مثال جا ہے، رہی ہے مثال ہے، اسی مثال کے مد مقابل جو ہے نا برزخی ہمارے پاس خصوصیت آتی ہے۔ اس کو دیکھیں جہانوں کی بات ہم بعد میں ملاحظہ اوپر سے کریں گے، نیچے آ گئی تو مثال سے گزری، مثال اور نیچے سے خیال، اوپر نشو پا کے تو جا رہی اسی ہے، مثال برزخ کے مد مقابل جو نشو نما اس نے پائی ہوئی ہے برزخ ہے۔ وہ برزخ کہلائے گی، وہ قبر کہلائے گی، صحیح ہے؟ ہر جہان کے مد مقابل ہے نا، وہ ایسا پیڑ کی مثال سے دے سکتے ہیں کہ پیڑ سے ایک بیج جب گرتا ہے تو وہ پہلے نیچے آتا ہے، پھر وہ برزخ یعنی مٹی میں جاتا ہے اور پھر واپس سے ہاں سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ مثالیں نا ایک معنی کو سمجھانے کے لیے، آپ دنیا پہ کائنات پہ غور و فکر، اسی دنیا سے آتا ہے پھر جاتا ہے پھر واپس اسی دنیا میں، آسان، لیکن پہلے بالقوہ تھا، البتہ بالقوہ کے بھی اپنے مراتب ہیں، ایک دفعہ قوت میں فقط تجرد تام ہے، اس کے بعد قوت میں تجرد ناقص بنا، اور پھر آیا اس مادی جہان میں۔ اب جب یہ نشونما کرتے ہوئے برزخ میں چلی جاتی تو برزخ میں جب جائے گی تو وہ عالم عقلی ہے یا اس کے بھی بالمقابل کوئی جہان؟ نہیں، عالم عقل کے بھی مد مقابل انسان کی نشوونما ہے، وہ کون سا جہان ہے؟ عالم عقل کو قیامت، دینی زبان میں قیامت کہتے ہیں، آخرت میں نے عرض کیا نا دو مرحلوں پہ، یعنی اگر یہ تین ہو گئے اس طرح کے، سب سے پہلے آ جاتے ہیں عالم عقل، پھر نیچے عالم مثال، پھر عالم مادہ، اب مادہ کے بالمقابل کیا ہو جائے گا؟ مادے کے بالمقابل نہیں، سب سے نچلا جہان ہی ہے، یہی ہے، ہاں، اور اس کے اوپر پھر عالم، پھر جب واپس جائیں گے تو وہ جو عالم مثال والی خصوصیات رکھنے والی ہم نے فعلیت اختیار کی ہے وہ برزخ یا قبر کہلائے گی، جہان قبر، یہ دینی نام ہے، عرفانی نام ہے خیال منفصل، یا آپ کہیں کہ مثال، عالم مثال، یہ عالم مثال نام ہے فلسفی، نام مختلف ہیں، صحیح۔ پھر اس کے اوپر اگر نشوونما اس نے مزید پائی اور تجدد تام عملاً بھی حاصل کر لیا، اب جہان قیامتی کا بدن اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے آخرت دو مرحلوں پر مشتمل ہے، یہ چند دفعہ عرض کیا، ایک ہے برزخ اور دوسری کیا ہے؟ قیامت۔ قرآن کی بعض آیات صراحت سے یہ بیان کرتی ہیں کہ تمہیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت ملے گی، اس دنیا میں موت ملی تو برزخی حیات کاملا نصیب ہو گئی، اگرچہ ابھی بھی ہے لیکن کاملا نصیب ہو گئی، پھر ادھر موت ملے گی تو عالم عقل ہمارے پاس ہوگی۔ انسان کے علاوہ یہ یاد رکھیں، جن و انس کے علاوہ کسی بھی خلقت کا واپسی کا سفر برزخ سے آگے نہیں جائے گا، سوائے انسان کے، صرف انسان اور یہی مکلف ہے، صرف یہ عالم عقل میں جا سکتا ہے، پھر عالم عقل سے بھی آگے حد اللہ یقف، تو یہ علامہ جن حسن زادہ عامری کیسے بیان مثلا فرماتے جن ہیں؟ اب جنوں کا اگر بدن دیکھیں تو یہ تو مادی بدن تو نہیں، ہیں مادی بدن ہے، کیسے مثلا؟ آگ مادی ہے نا، لیکن وہ اگر مادی بدن تو دیکھیں ایک لطیف ہے، نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم آنکھ سے، ابھی ایٹم ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، ابھی تو انہوں نے بعض ایسے بھی ایٹم کے اجزاء ثابت کر دیے ہیں کہ جن کا ماس ہے ہی نہیں، ابھی تو دنیا تجرد تک لطیف مادے تک پہنچ رہی ہے نا، مثلا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہی، بالفرض ابھی ہم اس دور کی بات اگر کریں، نظر نہیں آ رہی ہے، بدن مادی رکھ دی، بدن مادی تو ہے نا، حس ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو اس مادی جسم سے حس ہوتی ہے نا وہ مادی ہے، جسم مادی سے جسم غیر مادی یا شیء غیر مادی حس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آنکھ جو ہے فقط اللہ تعالیٰ نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھ اپنی روح کو بھی نہیں دیکھ سکتی، ذات انسان کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھ ہمارے برزخی جہان کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھ بند ہوگی تو ادھر دکھائی دے گا، وَإِلَّا نہیں دکھائی دے گا، اور جب دیکھیں تو سماعت، وہ یہ آنکھ سے نہیں دیکھتے، اس آنکھ سے تو نہیں نظر آتا، اگر اس کے اندر استعداد تو ہے نا، کس اس آنکھ میں؟ مادی آنکھ میں صرف مادی کو حس کرنے کی استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں،
جو علماء اور عرفا سارے عرص، میں تو انہیں کی بات بتا رہا ہوں نا، میں کوئی کسی اور جگہ کی طرف جیسے ہمارا دنیاوی اعتبار سے جب ہم جو بھی چیز دیکھیں استعمال کرتے ہیں تو ہم آنکھ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم خواب دیکھیں اس کو ہماری آنکھ کا استعمال نہیں ہوگا، اسی طرح سے ہی ہوگا. اسی لیے یہی تو دلیل ہے خواب کہ حواس خمسہ بدن کو نہیں حاصل، بدن سے مربوط ہیں، وہ روح کی ملکیت ہے، اس لیے وہ حواس قائم رہیں گے. اگر حواس نہ ہوتی تو کون سی حور کا نظارہ کرنا تھا، کون سی جنت، کون سی نہریں. حواس اللہ نے ہمیں شکر ہے روح کو دیا نا، ذات انسان کو دیا ہے. صحیح ہے، یہ نقطہ سمجھ آیا یا نہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر آپ عزیزان خود غور و فکر کریں. ہم ابھی جہان کے اوپر آپ لوگ پہلے آ گئے، ذات انسان پہ غور کریں. ذات انسان طول میں ہے، وہ جہاں جب زمین کے اوپر ذات انسان بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے، اپنے اصل وطن کو نہیں چھوڑتی. اسی لیے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وہ وطن ارواح، وطن عقل، جہان عقل، اس سے محبت ایمان ہے. اس لیے یہ والی دنیا تو ترک ہونی ہے نا، یہ دنیا تو کسی کی بھی باقی نہیں رہنی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نہج البلاغہ میں بکھرے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو قلیل مدت کے لیے رکھا ہے، اور ہر ایک کو اس قلیل مدت کے لیے رکھا ہے. اس لیے اس دنیا کو زاہدوں کی نگاہ سے دیکھو، جنہوں نے اس دنیا کو ترک کرنے کا شیوا اختیار کیا. یعنی ہم کوئی کام ایسا کریں فقط اس لیے دنیا کی ایک شے کو ترک کریں تاکہ میں بھی دنیا کو ترک کرنے والا شمار ہوں. مثلا ابھی جیسے کہ آپ عزیزان ادھر درس پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم دنیا کو خوب ہم نظارہ کر سکتے تھے، گپ شپ لگا سکتے تھے، گھر بار بیٹھ سکتے تھے، تو ترک دنیا کا ایک شیوا ہم نے اختیار کیا. ترک دنیا کرنے سے دنیا سے ربط ضعیف ہوتا ہے. دنیا سے ربط ضعیف نہ ہو اگلے جہان نہیں کھلتے. میں نے پہلے بھی اس کی ایک مثال دی. آسمان میں کہکشائیں موجود ہیں یا نہیں؟ ہمیں ابھی نظر آتی ہیں. ان روشنیوں میں، ان روشنیاں اگر زیادہ ہوں تب نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ بالکل ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں فقط اور فقط اندھیرا ہو اور دنیا کی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، کتنا کھل جائے گا آسمان؟ نظر آئے گا یا نہیں؟ اگلا جہان بھی اسی طرح ہے. جتنا تعلق ضعیف کر لیں گے دنیا کے ساتھ ہم، اتنا اگلا جہان ہمیں نظر آنے لگ جائے گا. جتنے بھی احادیث اور روایت اور آیات ان سب کی توجہ کرنا پڑیں گے. نہیں، اگر آپ اس کو قبول نہ کریں تو توجہ کرنا پڑے گی جو ہم بات کر رہے ہیں. یہ آنکھ تو کم سے کم یہ یاد رکھیں کہ غیر مادی شے کو نہیں دیکھ سکتی، یہ کان غیر مادی آواز کو نہیں سن سکتے. اس کے اندر استطاعت ہے ہی نہیں. استطاعت، استعداد و استطاعت ہر دو چیزیں ہیں ہی نہیں. واضح یہ بات مادی جان کو استعمال بھی تو کرنا ہے نا، وہ تو کوئی شک نہیں، اسی لیے تو اللہ نے دیا ہے. صوفیہ کی طرح ہم کبھی نہیں دیکھیں، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ آنکھ کا استعمال ہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ دی کیوں ہے ہمیں؟ آنکھ دی اسی لیے ہے تاکہ دیکھ کے چلے نا، گڑے میں نہ گرے ہوں، اپنوں کو پہچان لیں، نفع نقصان کا اندازہ لگائیں، اس دنیا میں جی سکے نا. پاک ترک کر دینا ہے یعنی کہ نہیں ترک سے آگا، ترک سے مراد یہ نہیں ہے. اب دیکھیں بعض اوقات آپ ایک شے کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. جیسے عموماً مدرسوں میں کلاس کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ سال ہر سال پڑھتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے چھٹی ہے وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے. لگاؤ سے ممانع آتا ہے، کیونکہ استعمال کرتے تو ایک تعلق تو پیدا ہوتا ہے نا. وہ ضرورت والی دنیا الگ ہے. ابھی مقصود یہ تھا کہ مادی جہان وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا کہ غیر مادی جہان کو درک کر سکے، معلوم کر سکے، اسے جان اسے درک کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس درک کرنے کے لیے نفس چاہیے، نفس کی آنکھیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے قلب کو جلا بخشو، قلب کو قوی کرو. تو یہ بہرحال اب قرآن کے مطالب آپ خود مطالعہ کریں تو آپ کو واضح پتہ لگے گا. دنیا جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسا کہ آپ دنیا کی روشنیوں میں جب گھر جاتے ہیں تو آسمان کے حقائق آپ کے لیے پوشیدہ ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں سب سے زیادہ انسان جس چیز سے مشغول ہوتا ہے نا وہ اپنا نفس ہی ہے. وہ خیالات اور وہمیات پھینکتا جاتا ہے، انسان بھی اس میں مشغول گھومتا پھرتا جاتا ہے، یا ادھر ادھر کے کاموں میں بیکار وہ پڑ گیا اور اکتفا ہی نہیں کر رہا.
نہ کم پر اکتفا ہے. جب کم پہ اکتفا نہیں کرے گا تو جتنا اس کے پیٹ میں ڈال دیا جائے وہ کوئی اس کا بھرے گا ہی نہیں. جیسا کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اصل امیری ثروت مندی وہ مال کا ہونا نہیں ہے، وہ قناعت کا ہونا ہے. ضرورت پوری ہے کہتے کافی ہے. اس طرز پہ جو زندگی بسر کرتا ہے یہ جینے کا دنیا میں طریقہ کار ہے. صحیح. لہذا یہ ہمارے پاس نقطہ آیا کہ آپ ذات انسان پہ غور کریں. وہ طولی طور پر موجود ہے، اپنی اصل جڑ کو نہیں یہ درخت چھوڑتا اور اس جڑ سے اوپر قائم ہوتے ہوئے تنزل کرتا ہے اور تنزل کرتے ہوئے بدن سے تعلق پیدا کرتا ہے. اگر وہ تھا یعنی مجرد عادی ہو گیا مادے کا، اس کے درمیان ایک واسطہ چاہیے. اس لیے بالواسطہ براہ راست بدون واسطہ نفس کس کی تدبیر کر رہا ہے، کس میں تصرف کرتا ہے؟ بدن برزخی. اور بدن برزخی کی مدد سے کس میں تصرف کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے؟ مادی بدن کو، مادی بدن کو. ذات انسان پہ بھی آ جائے نا، چونکہ ہم تو انسان کا موضوع پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ اب خود سوچیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ اپنے جسم سے عمل ارادتاً و اختیاراً انجام دے اور وہ نفس کے اندر برپا نہ ہوا ہو. اب میں ایک اور زبان استعمال کر رہا ہوں جو زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اندر برپا نہ ہو، یا پہلے اس کا تصور ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے. علم میں اگر نفع کا پتہ لگے شوق بڑھتا ہے، شوق بڑھے تو شدید ہوتا ہے، شدید ہو تو ارادہ بنتا ہے، ارادہ ہو تو پھر جسم سے رغبت والا عمل یا اس کی طرف قدم بڑھتے ہیں. اسی طرح اگر علم ہو ضرر کا تو ضرر جو لاتی ہے وہ نفرت لاتی ہے، نفرت کی وجہ سے ارادہ بنتا ہے، ارادہ بنتا ہے دوری کا اور انسان اس شے سے دور ہوتا ہے. لہذا اندر کے مراحل سارے ہیں، بیرونی طور پہ فقط ایک مرحلہ ہے اور وہ ایک مرحلہ کیا ہے؟ عمل. عمل سے پہلے جتنے مراحل ہیں وہ کہاں پہ انجام پا رہے ہیں؟ اندر. اور وہ جو اندر انجام پا رہے ہیں وہی بدن برزخی کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. اس لیے بدن برزخی کے اوپر اثرات بھی، جو بدن برزخی کی تشکیل ہے وہ بھی دو چیزوں سے ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور احادیث ابھی آگے آئیں گی بھی. صحیح ہے. ایک ہمارے پاس اس کی تشکیل بنتی ہے، باہر عمل انجام پایا، وہاں پہ اثر بنا اور اثر وجود میں آ گیا. لیکن ایک اثر نیت اور ارادے کا بھی تو ہوتا ہے نا. نیت و مومن خیر من عملہ، کہ انسان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور قرآن کریم کی بھی آیات ہیں کہ اگر انسان ایک عمل خیر انجام دیتا ہے تو 10 برابر اسے ملتا ہے. یا اگر کوئی ایک شخص نے نیت خیر کی اور عمل کرنا چاہا لیکن نہیں کر پایا تو اسے ایک اجر مل جائے گا یا نہیں؟ بس اجر کا ملنا یعنی روح کے پر اثر ہوا. برعکس دیکھیں، اگر برا اس نے ارادہ یا نیت کیا ہے اس کا اثر بھی پڑنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں پڑتا ہے نا، پڑتا ہے. اثر تو پڑتا ہے. اثر پڑتا ہے تو اندر سے تلخی ایجاد ہوتی ہے نا. اثر پڑتا ہے تو عبادات سے بھاگتا ہے. اثر پڑتا ہے تو مناجات کی طرف نہیں بڑھتا. بعض اوقات کوئی کام کیا تھا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ اصل وہی بیمار نفس ہوتا چاہتا ہے. اور اس کے بعد میں ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو گناہ شمار نہیں کرتا. ہاں گناہ شمار، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے گناہ نہیں ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو چلا دیا. ہوا اللہ تعالیٰ نے نہیں جلائی، اس لیے جتنا جل سکتا تھا اتنا ہی جلائے. جیسا کہ الکافی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، پہلے بھی یہ کئی دفعہ روایت آپ کی خدمت میں سنائی ہے، اپنے حواریوں کو جمع کیا اور عرض کیا کہ میں وہ بات نہیں کہتا جو موسیٰ اپنے اصحاب کو کہا کرتے تھے، اپنے حواریوں کو کہتے تھے. موسیٰ کہتے تھے کہ زنا نہ کرو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو، بلکہ تم تصور زنا بھی نہ کرو. زنا کا تصور بھی کر کے اپنے مثلا زوجہ کے قریب نہ. آپ جانتے ہیں کہ روایات میں مکروہ قرار دیا گیا کسی اور خاتون کا تصور کر کے زوجہ سے مقاربت کرنا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ اگرچہ وہ جو نیت تم نے کی ہے زنا کی یا زنا کا تصور کیا تھا، عمل نہیں انجام پایا، تو اس شخص کی مثال اس گھر کی سی ہے جو باہر سے بڑا خوبصورت حسین و جمیل ہو لیکن اندر سے سارا جل کے سیاہ ہو گیا ہو. اگر اثر نہ ہوتا تو یہ جل کے سیاہ کیسے ہوتا؟
کوئی برا عمل اس وقت تک انجام جسم سے نہیں پاتا جب تک کئی دفعہ اندر انجام نہ دے چکا ہو. آپ اس پہ غور کریں, ہو ہی نہیں سکتا کہ کئی دفعہ اندر اس نے وہ برا عمل انجام نہیں دیا, اچانک اس کے جسم سے صادر ہو گیا, نہیں ہو سکتا ایسا. خیر بھی اسی طریقے سے. بس یہ ہمیں پتہ لگا کہ واسطہ چاہیے ہے. نفس براہ راست اس جسمانی بدن کو استعمال نہیں کر سکتا, اگرچہ تعلق اس کا ذاتی ہے, تعلق ذاتی ہے, لیکن جب استعمال کی بات آئے گی, جب اس مادی جسم کے ساتھ اس کے ارتباط کی بات آئے گی, تو کس کے واسطے سے یہ مرتبط ہے؟ بدن برزخی کے واسطے سے مرتبط ہے. اگر یہ بدن برزخی درمیان میں واسطہ نہ بن رہا ہوتا تو یہ ظاہری مادی جسم اس میں اس کے فیوزات نہ آ رہے. حتیٰ کہ حیات, آپ دیکھیں حیات اس جسمانی مادی جسم میں ہے یا حیات کا منبع اللہ تعالیٰ نے نفس کو قرار دیا ہے. نفس جب تک تعلق رکھتی ہے تب تک یہ ایک چلنے پھرنے والا جاندار جسم ہے. رابطہ ٹوٹ جائے بدن برزخی کا اس سے, بدن برزخی کا اس مادی جسم سے جیسے تعلق ٹوٹتا ہے یہ بدن پتھر ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ تھا. ارادہ آج یہ تھا کہ ہم ایک اہم مسئلے کو ادھر حل کریں, اور وہ یہ تھا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی شے ایسی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں, إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. کوئی شے ایسی نہیں, حتیٰ کہ شیاطین و ابلیس یا کوئی شے, ادھر استثناء نہیں ہے کسی کا, پتھر ہیں, جمادات ہیں, ایٹم ہیں, ذرات ہیں, ہر شے کیا کر رہی ہے؟ یسبح بحمدہ, وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. صحیح. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اس کو ہم ان مبانی کے تحت انشاءاللہ تعالی تفسیر کریں گے اگلے درس میں. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. محمد